کہ آج ریاست کرناٹک میں کانگریس کی حکومت بنی ہے تو یہ مسلمانوں کا صدقہ ہے۔ کانگریس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا جیسے ہی ہماری حکومت قائم ہوگی صرف 15 دن کے اندر ہم جو ریزرویشن 4% کا جو ریزرویشن بل انہوں نے جو اسے منسوخ کیا تھا اسے پاس کریں گے۔ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا ہے۔ آج ملک کی ہر جماعت 2 حصوں میں بٹی ہے، ہر تنظیم 2 حصوں میں تقسیم ہے، ہر جماعت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کانگریس پارٹی نے سیاست میں بلکہ حکومت میں، کابینہ میں، وزارت میں مسلمانوں کو انہوں نے اتنی نمائندگی نہیں دی، مسلمانوں کو انہوں نے اتنی نمائندگی نہیں دی۔ الحمدللہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اور ملک کی سیاست کی جو پیچیدگی ہے اور جو ناسازگار حالات ہیں، اس کے پیش نظر یہ اجلاس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک کے موجودہ حالات اور سیاسی بیداری آج قوم و ملت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ بات سچی اور حقیقت ہے کہ مسلمان کی برکت سے ریاست تو کیا، ملک تو کیا، پوری کائنات مسلمان کے صدقے میں، مسلمان کی برکت سے چلتی ہے۔ لا تقوم الساعة على وجه الارض حتى يقال اللہ اللہ، جب تک مسلمان روئے زمین پر رہے گا، بلکہ ایک بھی مسلمان زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک مسلمان کی برکت سے ساری کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ آج ساری دنیا کے اندر جسے جو بھی حاصل ہو رہا ہے وہ اور مل رہا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ مسلمان کی برکت ہے، مسلمان کا صدقہ ہے۔ بہرحال سیاسی بیداری بہت دیر سے جب ریاست کرناٹک کے مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے، بلکہ ان کو زبردستی اٹھایا گیا، جھنجھوڑا گیا، ان کو بیدار کیا گیا، مدہوشی کے نیند سے ان کو باہر نکالا گیا۔ چند مہینوں کی کوشش جو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین نتائج ریاست کے بلکہ پورے ملک کے سامنے لائے ہیں۔ صرف ریاست کرناٹک کے عوام اور یہاں کے مسلمان ہی نہیں بلکہ سارا ملک اس کا قائل ہے کہ آج ریاست کرناٹک میں کانگریس کی حکومت بنی ہے تو یہ مسلمانوں کا صدقہ ہے، یہ مسلمانوں کی کوشش ہے۔ 80% ووٹ کا جو مسلمانوں کا استعمال ہوا ہے، اس کی بنیاد پر آج ریاست کرناٹک میں ایک سیکولر حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس کے پیچھے جیسا کہ پیشرو مقررین نے اس کی طرف توجہ دلائی، اس میں کسی ایک عالم دین کی محنت نہیں، کسی واحد تنظیم کی کوشش نہیں، پوری ریاست کے اندر جتنی تنظیمیں چل رہی ہیں سب نے کوشش کی۔
پوری ریاست کے اندر جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ ہیں، سب نے اس کے لیے محنت کی، دعائیں کی۔ یہاں تک میں نے کہا تھا کتنے علماء کرام اس دن تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے روتے ہوئے انہوں نے دعائیں مانگی، اور اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سورہ یاسین کو پڑھا دعائیں کرتے ہوئے۔ کیوں؟ یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے ملک کا مسئلہ تھا، یہ صرف کسی جماعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ آئندہ چل کر ریاست کرناٹک میں ہماری نوجوان بچیوں کی عزت کا سوال تھا، ہمارے معصوم قیدی جو جیلوں میں بند ہیں ان کا بھی سوال تھا، ہمارے تاجر احباب کا سوال تھا۔ کئی ایک مسائل تھے جس کو سامنے رکھ کر جس تڑپ سے کوششیں کی گئی اور محنت کی گئی اور اس پر توجہ دی گئی، اس کی وجہ سے جس حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ میں آج صدائے اتحاد کرناٹک کے اس اسٹیج سے، اس اہم اجلاس سے میں حکومت کرناٹک تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کو شکایت ضرور ہے اس بات کی کہ ہم نے جس تعداد میں آپ کی تائید کی اور آپ کو تقویت عطا کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کانگریس پارٹی نے سیاست میں بلکہ حکومت میں، کابینہ میں، وزارت میں مسلمانوں کو انہوں نے اتنی نمائندگی نہیں دی۔ پوری کابینہ میں صرف 2 منسٹر ہیں، حالانکہ ہمارا حق 10 کا تھا، 10 کم سے کم مسلم وزراء ہوتے، یہ ہمارا حق تھا، لیکن کانگریس پارٹی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ جو 2 وزیر ہیں ان میں سے بھی ایک اہم وزارت صرف ایک وزیر کو ملی ہے۔ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ مسلم کمیونٹی اور مسلم طبقے کے علاوہ دیگر جو طبقات ہیں، ووٹنگ میں ان کا اتنا پرسنٹیج نہیں تھا اور ان کی اتنی محنت نہیں تھی، کسی کو 5، کسی طبقے میں 10، حالانکہ ان کی تعداد بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کم۔ تو کانگریس پارٹی کو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست کرناٹک میں ان کی حکومت جو قائم ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے۔ تو کانگریس پارٹی کو چاہیے کہ اس پر توجہ کرے، کم سے کم ہمارے 5 وزراء کو اپنی کابینہ میں داخل کرے۔ بہت سارے تجربہ کار احباب ہیں، اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا مسلمان قوم پر، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے جسے ہم ضرور مانگیں گے۔ اور دوسری بات، کانگریس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا جیسے ہی ہماری حکومت قائم ہوگی صرف 15 دن کے اندر ہم جو ریزرویشن 4% کا جو ریزرویشن بل انہوں نے جو اسے منسوخ کیا تھا اسے پاس کریں گے۔ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا ہے، اس پر بھی ہم لوگوں کو توجہ کرنا ہے، اس کی بھی مانگ کرنی ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، ہر قدم پر یہ کمزوری ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سوچنے پر اور کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، 850 سال جس قوم نے ملک پر حکومت کی، آج اس قوم کی حالت یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اس قوم کا ایک وزیر نہیں ہے، ایک لیڈر نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والا ایک وزیر نہیں۔ یہ ہماری سیاسی پستی نہیں تو اور کیا ہے۔ آئندہ آنے والے 2024 کے الیکشن میں ہم نے اس کمزوری کو دور نہیں کیا،
اگر ہم نے سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کی فکریں نہیں کی تو یاد رکھنا آئندہ چل کر جس امن و سکون کے ساتھ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اس کی فکریں کر رہے ہیں یہ حق بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اگر آئندہ چل کر آپ اس کی فکر نہیں کریں گے، سیاسی بیداری نہیں لائیں گے، علماء اور سیاسی حکما، سیاسی لیڈران، سیاسی قائدین، ملی قائدین، تنظیموں کے قائدین مل بیٹھ کر اس کے تعلق سے اتحاد کے ساتھ فکر نہیں کریں گے تو آئندہ چل کر آج کئی ریاستوں میں اذان پر پابندی لگی ہے، حجاب پر پابندی لگی ہے، حلال پر پابندی لگی ہے، تمہارے مدارس کو بند کر دیا گیا، مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ آئندہ چل کر ملک کی فضاؤں میں اللہ اس کے رسول کا نام لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آج میں کسی پر طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آج الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو منبر و محراب سے قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں، قوم کی رہبری کر سکتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے بڑے بڑے علماء کرام ان چھوٹے علماء کو آگے نہیں لاتے، ان کو موقع نہیں دیتے، ان سے کام نہیں لیتے، ساری شہرت یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں منظر عام پر یہی رہنا چاہتے ہیں، شال پوشی گل پوشی کو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ کی شال پوشی، آپ کی گل پوشی آپ کو مبارک ہو، لیکن جو تازہ دم علماء ہیں، جو بیچارے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، قوم و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان علماء کو سامنے لے کر آئیں، ان سے کام لیں، قوم کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری گزارش، میں مساجد کے ذمہ دار احباب کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مساجد کے خطبہ کو، علماء کو پوری آزادی دیں تاکہ وہ حالات حاضرہ پر کھل کر بات کریں، قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کریں، حق کی اور سچائی کی آواز کو منبر و محراب پر اگر دبا دیا جائے گا، حق کے گلے کو یہاں گھونٹا جائے گا، مجھے بتائیں آپ قوم و ملت کی رہنمائی کرنے کے لیے اور کون سا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے؟ مساجد کے منبر و محراب سے بڑے کام ہو سکتے ہیں، آزادی دیں، ان سے کام لیں، قوم و ملت کی رہبری اور رہنمائی کرنے کا، حالات اور ماحول میں، معاشرے میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں، جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، اسے دور کرنے، اس کے خلاف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنے کا سب کو موقع دیں۔ جس طرح علماء میں تجربہ کار، صلاحیت مند علماء ہیں، ماشاءاللہ سیاست کے شعبے میں بھی بڑے بڑے نوجوان بڑے عزائم لے کر، خدمت کا جذبہ لے کر سیاست کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے سیاسی لیڈران ہیں صرف اپنی ہی کرسی کی فکر نہ کریں، اللہ جب تک چاہے گا آپ سے کام ضرور لے گا۔ آپ کے بعد نئے جنریشن کی بھی آپ فکر کریں، نئے نوجوان جو قدم رکھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں۔ آج آپ ہیں تو کل ان کی بھی باری ہے، قوم و ملت کی خدمت کا وہ بھی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے ہو جاؤں گا، میرا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ جب تک قوم و ملت کے بڑے احباب کے دلوں میں یہ بات رہے گی، قوم آئندہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جتنی کوشش ہم نے ریاست کے انتخابات کے لیے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ 3 گنا 4 گنا بڑھ کر ہمیں پورے ملک کا جو لوک سبھا کا الیکشن آنے والا ہے، اس کے لیے آج ہمیں محنت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر مسجد سے جمعہ کے موقع پر
یہ پیغام دیا جائے، اعلان کیا جائے کہ مسلم نوجوانوں میں سے، مسلم جماعت میں سے ہر فرد ایک آدمی 5 لوگوں کا کم سے کم آئی ڈی کارڈ تیار کرے۔ الیکشن کا جو کارڈ ہے، بہت سارے لوگ الیکشن بوتھ پر آئے، ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا، نام ٹھیک نہیں، یا الیکشن کی وہ لیسٹ میں ان کا نام نہیں تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے احباب، حالانکہ بہت ساری مرتبہ مساجد میں اعلان کیا گیا، جگہ جگہ الحمدللہ اس کا انتظام کیا گیا، لیکن لوگ بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج ابھی سے، اسی دن سے ہم کو کوشش کرنا ہے اور مساجد سے عوام کے اندر سیاسی بیداری کے طور پر پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہر مسلمان فرد پر، ایک بندے پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ وہ محلے کے یا جان پہچان کے 5 آدمیوں کا آئی ڈی کارڈ وہ تیار کرے۔ اور اسی طریقے سے الیکشن کے موقع پر ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ کم سے کم اپنی جانب سے وہ 10 احباب کو پولنگ بوتھ تک لے کر جائے اور ووٹ ڈلوائے۔ اس سے ہم عوام میں بیداری لا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا حربہ ہمارا ووٹ ہے، ووٹ ہی کے ذریعے سے ہم سیاسی حالات کو بدل سکتے ہیں، ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو خاص طور سے ماشاءاللہ بہت سارے محلوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، لوگ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، جو 5 اسکیمیں ہیں، ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ اس اسکیم کو 5 احباب تک یا 5 گھروں تک وہ پہنچائے۔ یہ کام مسجد کے ممبر و محراب ہی سے ہو سکتا ہے۔ جمعہ کے موقع پر 5 منٹ ضرور اس کے لیے نکالا جائے، یہ بہت اہم ہے۔ ملک کے مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کی یہ گھڑی ہے، آنے والے حالات اور بھی زیادہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ملک میں امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ملک کے سیاسی نقشے کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سیاسی بیداری لائیں۔ کہ مسلمان کو اگر مٹا سکتا ہے تو وہ خود مسلمان ہے۔ مسلمان جب تک لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بدنام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں گے، کبھی یہ قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک نعرے پر جم جاتے ہیں، لیکن ہماری قوم کو کتنا جگایا جائے، کتنا بلایا جائے۔ ایک نعرہ بھی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، ایک نعرے پر پورا ملک جمع ہو چکا ہے۔ 1450 سال سے جگا رہے ہیں انبیاء، صحابہ، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، خطبہ، لیکن قوم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری بات ہے، آج کافروں کی ہر اسکیم کامیاب ہوتی جا رہی ہے، ان کی ہر سازش کامیاب ہو رہی ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا ان کی سازشیں اور اسکیمیں اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، وہ حکومت کے عہدوں پر ہیں، اس کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی اسکیمیں اور سازشیں اس لیے کامیاب ہو رہی ہیں کہ آج مسلمان متحد نہیں ہیں، آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا آپسی اتحاد ختم ہو چکا ہے، ان کے مسالک الگ ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر کتنی تنظیمیں ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج ملک کی ہر جماعت 2 حصوں میں بٹی ہے، ہر تنظیم 2 حصوں میں تقسیم ہے، ہر جماعت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ اس کی وجہ سے
آج ان کی ہر اسکیم اور سازش کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ جس عزم اور مقصد کو لے کر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اللہ ہمارے اس مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جس امت کو متحد کیا تھا، صحابہ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر، بیوی بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر جس امت کی تعمیر فرمائی تھی، 23 سال تک روتے رہے، کوئی رات مکمل طور پر آپ نے آرام نہیں فرمایا۔ 23 سال کا یہ طویل عرصہ، ایک دن میں آپ نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، امت کو متحد کرنے کے لیے، امت کو بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس امت کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کوششیں چل رہی ہیں اللہ اسے کامیاب اور کامران فرمائے۔